نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انه لقرآن كريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت و عقیدت سے آقا کریم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار سید کائنات، سرور کائنات، شان کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، بہار کائنات، محبوب کائنات، محبوب رب کائنات، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، زینت بزم کائنات، سبب تخلیق کائنات، سبب وجود کائنات، راحت کائنات، رونق کائنات، روح کائنات۔ آپ سارے ہی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مناطقہ، تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں روح کائنات کیوں کہہ رہا ہوں۔ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، 26 تاریخ تھی، 27 کی رات تھی، ایک ملاقات تھی طالب و مطلوب کے درمیان۔ طالب نے بلایا تھا مطلوب کو، اور یہاں پہ بڑے بڑے کہتے رہے ربی آرینی انظر الیک، ربی آرینی انظر الیک، لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ کوئی چادر اوڑھ کے سویا پڑا تھا، براق بھی خود بھیجا گیا، جنت بھی خود سجائی گئی، حور و غلماں کو رستے میں بھی خود کھڑا کیا گیا، سلطان الملائکہ کو بھی خود بھیجا گیا، اور جا کے اس شخصیت کو اور اس ہستی کو اٹھایا گیا۔ اٹھتی ہے وہ شخصیت تو پوچھا کس غرض سے آئے ہو؟ کہا محبوب اٹھئے نا، آپ کا رب آپ کو اپنا دیدار کروانا چاہتا ہے۔ آپ نے سنا، علماء سے سینکڑوں دفعہ سنا ہوگا، رسول اللہ جب تشریف لے کے گئے تو کنڈی ہل رہی تھی، حضور واپس تشریف لائے تو ابھی بھی کنڈی ہل رہی تھی۔ محبوب کریم جس بستر سے اٹھے بستر گرم تھا، آقا کریم صدیوں کا سفر طے فرما کے واپس آئے، بستر ابھی بھی گرم تھا۔ رسول اللہ نے جس پانی سے وضو فرمایا تھا، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، رسول اللہ اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لائے، پانی کے قطرے ابھی بھی ٹپک رہے تھے۔ امام تبرانی نے تو یہ بھی لکھا کہ محبوب کریم جب براق پہ بیٹھے تو آقا کریم علیہ السلام جا رہے تھے تو آپ کا امامہ شریف ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ اڑ گیا، یعنی آپ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ٹہنی بھی رسول اللہ کے امامے سے برکت حاصل کرنا چاہ رہی تھی۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے یوں امامہ شریف ہٹایا، تو جب امامہ ہٹایا تو ٹہنی تھوڑی سی حرکت میں آئی۔ امام تبرانی فرماتے ہیں رسول اللہ جب گئے تو ٹہنی ہل رہی تھی، حضور واپس تشریف لائے ٹہنی پھر بھی ہل رہی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وہ ہستی سٹیج کی زینت بنی ہے جس نے ایسا پروانہ ہم کو عطا فرمایا ہے کہ آج جن کے ہزاروں طلباء نور کی شمع کو روشن فرما رہے ہیں۔ قبلہ استاد محترم، آپ نے بیٹا دیکھا ہوگا کیسے والدین کا ادب کرتے ہیں۔ استاد محترم کے والدین تشریف لے کے آئے، صوفی صاحب میں ان کو استاد محترم کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی مفتی صاحب۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے سوال اٹھایا، فرمایا یہ ممکن کیسے ہوا کہ اتنا لمبا سفر ہو، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان، پھر 7 آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لامکان، پھر اللہ کے قرب خاص میں گئے، پھر جنت کا نظارہ، پھر جہنم کا مشاہدہ، پھر واپسی پہ حضرت موسیٰ سے 9 ملاقاتیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری، پھر واپس آئے۔ اتنا لمبا سفر، اور ٹہنی ہل رہی تھی، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے،
اور بستر گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی، وجہ کیا ہے؟ مولا علی قاری فرماتے ہیں میاں سبب یہ ہے رسول اللہ ہے اس کائنات کی جان، حضور جب اس کائنات سے گئے جان نکال لی گئی، ہر جگہ ہر چیز اپنی جگہ ساکن ہو گئی، رسول اللہ جب واپس تشریف لائے پھر کائنات کا نظام چلنے لگ گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو بلند کرے، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جامعہ سجیدیہ رضویہ، مفتی احمد منیب رضوی صاحب۔ امام عشق و محبت بھی بولے، امام اعلیٰ حضرت بھی بولے، سنیوں کے تاجدار بھی بولے، فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو میں نے عرض کیا سبب تخلیق کائنات، سبب وجود کائنات، رونق کائنات، روح کائنات، خوشبو کائنات، تاجدار کائنات، مختار کائنات، رحمت کائنات، فضل کائنات، سید الابرار احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم عالی مرتبت سامعین و ناظرین، بالخصوص سادات کرام و علماء ذی وقار، بالخصوص سیدی سندی استاذی و استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر رئیس المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی احمد منیب رضوی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر احباب ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہ لوں گا، لیکن میرا ٹائم تب سے شروع ہو گیا جب سے خطبہ پڑھ رہا ہوں، درمیان میں ایک ضمنی بات آئی ہے، تو یہ استادوں کے جوڑوں کا صدقہ ہے کہ پہلے ایک وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ میرے ساتھی بیٹھے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی ہوتا تھا ہم سوچتے ہوتے تھے کہ خطیب گھنٹہ گھنٹہ تقریر کیسے کر جاتے ہیں، اور اب ایک گھنٹہ گزر جائے پتہ بعد میں چلتا ہے جی حضرت 1 گھنٹہ 3 منٹ گفتگو ہو چکی۔ یہ سارا میرے سیدی سندی استادی و استاد العلماء، میرے سر کا تاج، میرے محسن حضرت علامہ مولانا مفتی احمد منیب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا فیض، آپ کی دعائیں اور آپ کی قدموں کے خیرات کا صدقہ ہے۔ میں عظمت قرآن کے حوالے سے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ قرآن کریم کے کچھ حقوق ہیں ہمارے ذمہ، ان میں سے پہلا حق جو قرآن کا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر اس کے تقاضوں کے مطابق ایمان لایا جائے، صرف اپنی مرضی کے مطابق نہیں کہ جتنا دل کیا مان لیا، جتنا نہیں، بلکہ اس کے پورے تقاضوں کے مطابق اس پر ایمان لایا جائے، یہ پہلا حق ہے قرآن کا۔ اور قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھا جائے۔ ایک خاص طور پہ جو عوام الناس کے احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں میں ان سے عرض کروں گا اس کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھا جائے، جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اس طرح قرآن پڑھا جائے۔ اور جب بندہ اس کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے، اس کا ایک حرف ہی بندے کی بخشش کا ضمانت بن جاتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آئے، ایک شخص آیا قبیلے سے، دور کے قبیلے سے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں پورے قبیلے والے، نمازیں پڑھانے والا شخص کوئی نہیں، کوئی اپنا مبلغ بھیجیے اسلام کا جو آگے ہمیں تبلیغ کرتا رہے۔ رسول اللہ نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں محبوب کریم نے ارشاد فرمایا جا کے انہیں اسلام کی تعلیم دینا، نمازیں پڑھانا۔ وہ صحابی رسول جا کے نمازیں پڑھانے لگ گئے۔ چند دنوں کے بعد وہ پورے قبیلے والے رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے شکایت لے کے۔ وہ جو امام بنا کے صحابی بھیجے گئے تھے ان کی شکایت لے کے حاضر ہوئے۔ شکایت کیا ہے؟ آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو امام بھیجا ہے وہ سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھتا ہی کوئی نہیں، وہ جب بھی قرات کرتا ہے صرف سورہ اخلاص، صرف سورہ اخلاص، اسے کہیے کہ کوئی اور سورت بھی پڑھ لیا کرے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے بلایا، فرمایا ہاں بھائی میاں صرف سورہ اخلاص، باقی نہیں آتا؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں بندہ نواز آپ کے قدموں کی خیرات پورا قرآن ہی سینے میں موجود ہے۔ فرمایا پھر پڑھتا کیوں نہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس صورت میں اللہ نے اپنی بے نیازی بیان فرمائی ہے، مجھے اللہ کی یہ شان پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے اور میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے اسی صورت کی تلاوت کرتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اگلے لفظ سنیے گا، محبوب کریم نے جب اپنے غلام سے یہ سنا تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلام اس بات پہ پکا رہنا، اس قرآن کی اس ایک صورت کی محبت قیامت والے دن تجھے جنت میں لے کے چلی جائے گی۔ تو پورا قرآن تو ایک طرف رہا، بندہ قرآن کی
ایک حرف پہ صحیح معنوں میں عمل کر لے اور اس کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنے لگ جائے. آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جس کی زبان تھوڑی سی توتلی ہو یا جو اٹکتا ہو اسے کوئی اپنے آفس کی مین چیئر پہ نہیں بٹھاتا. وہ کہتا ہے یار یہ گاہک ڈیل نہیں کر پائے گا, اسے نہیں پتا بولتے کیسے ہیں, اس کو لفظوں سے آشنائی نہیں ہے, یہ اٹکتا ہے. لیکن رب رب ہے. رب فرماتا ہے میرے بندے تو قرآن پڑھ. رسول اللہ کی زبان مبارک سے اللہ نے یہ خوشخبری سنائی, فرمایا تو قرآن پڑھ. اگر تیری زبان میں لکھرت ہے, لوگ تو تجھے قریب نہیں بٹھاتے, لوگ تجھے اپنی مین چیئر پہ نہیں بٹھاتے, فرمایا تو قرآن پڑھ. قرآن پڑھتے ہوئے اگر تو اٹکے گا میں رب تجھے 2 گنا ثواب عطا فرماؤں گا. جو صاف قرآن پڑھنے والا ہے 1 گنا ثواب, اور فرمایا جو اٹک کے قرآن پڑھے گا میں محمد ضمانت دیتا ہوں اللہ اسے 2 ثواب عطا فرمائے. ایک تو قرآن کی تلاوت کا ثواب, اور دوسرا قرآن پڑھتے ہوئے جو مشقت اسے اٹھانی پڑی ہے عرش والا رب اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. یقیناً آپ دور و نزدیک سے تشریف لائے, اور آپ کے آنے کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ یہاں پہ حفاظ کرام کی دستاریں ہیں اور اساتذہ گرامی قدر کی شب و روز محنتوں پہ یہاں پہ علماء ذی وقار آج دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ پتہ ہے میری امت میں سے قیامت کے دن سب سے زیادہ افضل کون ہوگا؟ آج ہر بندہ اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے, میرا نام اچھا ہو جائے, میرا کام اچھا ہو جائے, میرا گھر اچھا ہو جائے, میرا مقام اچھا ہو جائے. رسول اللہ کی محبوب کریم کی زبان مبارک سے سنیے, حضور فرماتے ہیں کہ پتہ ہے کہ میری امت میں قیامت والے دن سب سے زیادہ افضل کون ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. فرمایا میں محمد ضمانت دیتا ہوں قیامت والے دن مجھ محمد کی امت میں سے سب سے زیادہ افضل لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہوں گے. سبحان اللہ. جو دنیا میں قرآن کی تلاوت. اور اچھا پروٹوکول یہی نہیں ہوگا, بس بات تو یہ بھی بڑی تھی, لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں بات یہاں تک نہیں بلکہ اللہ فرمائے گا جبرائیل اٹھ کھڑا ہو. جبرائیل عرض کریں گے مالک حکم فرمائیے. اللہ فرمائے گا جبرائیل اعلان کر دنیا میں جو قرآن پڑھتے رہے رب کی محبت کی وجہ سے, آج پروٹوکول یہ ہے دنیا میں بن دیکھے پڑھتے تھے, آج میرے سامنے کھڑے ہو کے میری زیارت کر کے قرآن کی تلاوت کرنے لگ گئے. اور اس حدیث مبارکہ بات یہاں تک بھی بڑی تھی. پہلا اعزاز یہ کہ اللہ کے رسول نے امت میں سے افضل لوگوں میں گنوایا. دوسرا اعزاز یہ کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی زیارت کرتے ہوئے قرآن پڑھا جائے گا. لیکن تیسرا اعزاز میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا اللہ ان لوگوں سے مخاطب ہوگا جو دنیا میں قرآن پڑھا کرتے تھے. اللہ فرمائے گا بندو دنیا میں تمہارے ساتھ جو حسن سلوک کرتے رہے, وہ لوگ جو تمہارے ساتھ صرف قرآن کی محبت کی وجہ سے بھلائی کرتے رہے, وہ لوگ جو تمہیں محبت کی نگاہ سے صرف اس وجہ سے دیکھتے تھے کہ یہ رب کا قرآن پڑھنے والا ہے, حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان بندوں کو فرمائے گا بندو جاؤ میدان محشر میں جہاں جہاں وہ بندہ ملے جو دنیا میں قرآن کی وجہ سے تمہیں عزت دیتا رہا, اس کا ہاتھ پکڑو, خود بھی جنت میں چلے جاؤ, اسے بھی جنت میں لے کے چلے جاؤ. علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے آ کتاب زندہ قرآن حکیم, آ کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت او لا یزال اصل قدیم. فرمایا کرتے تھے اے اپنے آپ کو بڑھانے والے, اگر تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ تیرا نام باقی رہے تو پھر اس حکمت والی کتاب کے ساتھ جڑ جا, کیونکہ یہ کتاب ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, اس کا مقام ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, اس کے صدقے اللہ تیرا نام بھی ہمیشہ باقی رکھ دے گا. اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ ہے.